بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویس ستی اور بہت ہی اہم جناب اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آج بڑی تگڑی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. وار آج سمجھیں کہ صحیح جو دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی اسی طرح سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور پھر ظاہر ہے عمران خان بھی روزانہ کی بنیاد پر جو پیشیاں ہوتی ہیں اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ صرف آرمی چیف کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آج بھی یہی اتر ہے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہی نہیں ہونے دینا، اور اس پہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ کیا گیا. تو خفیہ اداروں کے خلاف اہلکاروں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج باقاعدہ طور پر داخلے پر پابندی تھی، اور اس پر جو وہاں پر موجود پولیس تھی وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ ظاہر ہے خفیہ ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف روپس میں شامل ہوتے ہیں. کوئی وکیل بن کے آتا ہے، تو کوئی صحافی بن کے آتا ہے، تو کیا بن کے آتا ہے. آج باقاعدہ طور پر پھر ان کو جو ہے وہ ان کی پابندی، ان کو روکا گیا، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ کہا گیا کہ جناب خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی اسلام آباد ہائی کورٹ پر اب پابندی ہے. اب یہ اس کو عائد کیا گیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اب ان کو فالو کرنا چاہیے. دوسری طرف جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جو ریمارکس ہیں اس پر بڑی بات ہوئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 76 برسوں میں پہلی بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنے والوں کے خلاف سزائے موت کی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کی طرف سے جناب ریمارکس دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد یعنی سپریم کورٹ میں جو معاملات تھے، آپ نے پتا ہے کہ عمران خان کی ہیئرنگ تھی، اس کو لائیو دکھانا تھا لیکن نہیں دکھایا گیا. عمران خان کی جو یعنی سپریم کورٹ کے حد تک تو جو معاملات تھے، معاملات اس کی بھی جو آڈیو یعنی ایک تصویر لیک ہوئی ہے، اس پر بھی اب پاکستانیوں کو کروڑوں روپے لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہوں گی کہ جناب لیک کہاں سے ہوگی تصویر. تو پاکستانی جانتے ہی ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو اب کس طرح یعنی ان کی پیسے کے ساتھ کس طرح کھلواڑ ہوگا کہ جناب اب ایک اتنا بڑا کیس بن گیا. جی، پگڑیوں کو فٹ بال بنانے کا کہہ کر یا پراکسیز کے ذریعے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہنے والے در حقیقت خود کو بے نقاب کر رہے ہیں. یعنی اب ان کا رخ بھی میکسیمم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھا، اور یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. عمران خان کا رخ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر آپ کو پتا ہے 2-3 ججز کس حد تک کہاں تک جا سکتے ہیں. اور پھر عوام کا رخ بھی آپ کو پتا ہے کس طرف ہے. پھر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اور اب تو پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں بیٹھنے والے بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کرتے تھے، اب ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے تم خاموش رہو. اب ججز کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلال چودھری اور کچھ لوگوں نے ججز کی طرف رخ کر لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ خان جناب نواز شریف صاحب اس پہ بڑا خوش ہیں کہ چلو کچھ تو چل رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق، وہ بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پیراشوٹر آئے، وہ بھی ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لوگوں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا، کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں. انہوں نے بیوروکریسی ہر بندے کو کیا، اور 10 ماہ تک یعنی کہ جو پرامن احتجاج تھا اس کو وہ چیلنج کرتے رہے وزیر اعظم بار بار. آپ نے آڈیو ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جناب احتجاج کر کے دکھائیں. جب انہوں نے کرنا دکھایا تو پھر آپ کے سامنے کیا ہوا. اب آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کا جو پیکج ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا. بجلی صارفین جناب، ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. پاکستان میں بجلی صارفین پر 310 ارب روپے کا مزید اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری ہو گئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ابھی تک 10 سے 15% اوورآل جو بجلی کی ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. لوگوں نے اب سولر لگانے شروع کر دیے ہیں. چھوٹے جو بزنس ہیں، تاجر یونین ہیں، انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک، لیکن دوسری طرف یہ قانون سازی کی جا رہی ہے کہ اب آپ سے بجلی لی کیسے جائے گی. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک میں جب اتنا بڑا بحران ہے اور عوام اپنی مدد آپ کے تحت بجلی بھی پیدا کر رہی ہے، اپنی مدد آپ صاف پینے کا پانی، اپنی مدد آپ سکولنگ بھی کرنی ہے، بچوں کی سیکیورٹی بھی اب آپ نے خود کرنی ہے، اور ٹیکسیز ان کو دینے ہیں جس کے لیے وہ کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ کو اپنی مدد آپ کام بھی کر رہے ہیں اس کے لیے بھی حکومت آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے. تو یہ ریاست کا کام، جو ماں کا ریاست کا کام ہوتا ہے، وہ ماں اس حد تک اور ماں کے روپ میں کیسے کیسے بیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے.
اور ان کے رول کیا ہے، یہ آج 24 کروڑ 25 کروڑ عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا یہ آگے چلتا رہے گا یا رک جائے گا، یہ معاملہ یہاں پہ تھم جائے گا، اور جو یہاں پر کرتے درتے ہیں وہ ابھی تک تھمیں گے، رکیں گے، پیچھے ہٹیں گے، یا مزید عوام کو کچلتے رہیں گے۔ یہ بہت اہم نازک موڑ پہ اس وقت صورتحال پہنچ چکی ہے۔